آج کی ہماری کہانی قدیم مصری تہذیب کے متعلق ہے۔ وہ مصری تہذیب جو ہمیشہ سے دنیا کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ آج سے ہزاروں برس پہلے جب مصر پر فرعون بادشاہوں کی حکومت تھی اور ان میں سے ایک بادشاہ کو جب اپنی حکومت ملی تو وہ اپنے خزانے کی وسعت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے خزانے کو محفوظ کس طرح کرے۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد راج کو بلوایا۔ راج جیسے ہی محل میں پہنچا، بادشاہ نے اسے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ راج اس کا قابل اعتماد ساتھی تھا۔ پورا مسئلہ سننے کے بعد اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، آپ کی پسند کا کمرہ میں آپ کو چند ہی دنوں میں بنا دوں گا۔ پھر چند دن کے بعد اس نے بادشاہ کو کمرہ تیار کر کے دے دیا۔ بادشاہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کمرے میں جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور اس کی چابی اس نے بادشاہ کو تھما دی۔ بادشاہ نے کہا، کمرہ تم نے میری مرضی کا تیار کر دیا ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اسے بہت سا انعام و اکرام دیا اور روانہ کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنا خزانہ اس کمرے میں منتقل کروایا اور اس کمرے کو تالا لگا دیا اور اس کمرے کی چابی بادشاہ کے پاس ہی تھی۔ اب بادشاہ بہت مطمئن تھا کہ اس کا خزانہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اسے جب بھی ضرورت محسوس ہوتی وہ آ کر اپنے خزانے کا جائزہ لیتا۔ ادھر راج کی موت کا جب وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک راز کی بات آج بتاتا ہوں۔ میں نے بادشاہ کے لیے خزانے کا کمرہ تیار کیا تھا، لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کمرے میں جانے کا ایک اور راستہ بھی میں نے بنایا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ خزانے کی کمرے کی دیوار کے باہر پتھروں کو مخصوص انداز میں ہلانے سے کمرے میں ایک اور راستہ پیدا ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد وہ وفات پا گیا۔ کچھ دنوں بعد اس کے بیٹوں کو جب پیسوں کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے اپنے باپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خزانے کے کمرے کے باہر جا کر جب پتھروں کو مخصوص انداز میں ہلایا تو وہاں ایک راستہ پیدا ہو گیا۔ وہ کمرے میں گئے، اپنا ضرورت کا سامان جو کہ انہیں چاہیے تھا انہوں نے وہ لیا اور واپس آ گئے۔ اب انہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی وہ جاتے اور مطلوبہ سامان نکال لیتے۔ اب انہیں زندگی گزارنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ میسر آ گیا تھا۔ ادھر کچھ دن بعد جب بادشاہ نے اپنے خزانے کا جائزہ لیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خزانہ کم ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے بہت سوچا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اس کمرے کی تو صرف ایک ہی چابی ہے اور وہ میرے ہی پاس ہے۔ آخر کون ہے جو وہاں جا رہا ہے اور کس طرح سے جا رہا ہے؟ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ریشمی تھانوں کے درمیان میں چھپا کر ایک پھندا لگوا دیا۔ اس نے کہا، اب جو کوئی بھی چور ہوگا وہ اس میں پھنس جائے گا۔ اتنا کام کروانے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا اور کمرے کو دوبارہ سے تالا لگا دیا۔ کچھ دنوں بعد راج کے بیٹوں کو دوبارہ سے پیسوں کی ضرورت پڑی اور وہ دوبارہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اب ان دونوں بھائیوں میں سے جو بڑا تھا وہ ریشمی تھانوں کی طرف بڑھا، لیکن اچانک اس کا پاؤں ایک چیز میں پھنس گیا۔ اس نے اس میں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، یہاں تک کہ اس کے بھائی نے بھی اسے نکالنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن سب بیکار گیا، وہ اس میں سے نہیں نکل سکا۔ ادھر بادشاہ کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ دیکھو، اگر میں اس طرح سے پکڑا گیا تو بادشاہ کے آدمی مجھ سے سب کچھ اگلوا لیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم مجھے مار کر میرا سر کاٹ کے لے جاؤ۔ چھوٹا بھائی رونے لگا۔ اس نے کہا، اگر ہم مریں گے تو کٹھے مریں گے، میں یہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، تمہیں یہ کرنا پڑے گا، اگر ہم دونوں مر گئے تو گھر والوں کا دھیان کون رکھے گا؟ اب بہتر یہی ہے کہ مجھے قتل کرو اور میرا سر کاٹ کے لے جاؤ۔ آخر روتے روتے چھوٹے بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب بادشاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ یہ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوا کہ پھندے میں کوئی پھنسا ہوا ہے۔ وہ بھاگا بھاگا اس طرف آیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ پھندے میں پھنسے ہوئے شخص کا
سر ہی نہیں ہے، تو وہ بے انتہا پریشان ہوا۔ اس نے کہا یہ تو بہت ہی کوئی ذہین اور سمجھدار لوگ ہیں۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ اس لاش کو شہر کے چوراہے پہ لٹکا دو، اور اس لاش کے پاس سے جو بھی گزرتا ہے اس پر گہری نظر رکھو۔ ادھر جب اس لڑکے کی ماں کو پتا لگا کہ میرے بیٹے کی لاش شہر کے چوراہے پہ لٹکا دی گئی ہے، تو اس نے چھوٹے بیٹے سے کہا کہ تم جا کر وہ لاش لے کر آؤ۔ چھوٹے بیٹے نے کہا کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں جا کے بادشاہ کو ساری حقیقت بیان کر دوں گی۔ وہ یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے چند خچر لیے اور ان پر پانی کی مشقیں لاد دیں، اور ان خچروں کو لے کر وہ اسی رستے سے گزرا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کی ایک مشق کا دہانہ کھل گیا، اس کے بعد دوسری کا کھلا، یہاں تک کہ ساری مشقوں کے دہانے کھل گئے۔ وہاں پر موجود لوگ پانی میں کھیلنے لگے۔ پہلے تو اس نے کوشش کی کہ ان مشقوں کے دہانے بند کر دے، لیکن پھر وہ بھی لوگوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ اب صرف ایک مشق ہی بچی تھی جس میں کہ پانی تھا۔ اس نے وہ مشق سپاہیوں کو پیش کر دی۔ سپاہی بہت پیاسے تھے، وہ فوراً پانی پر ٹوٹ پڑے، لیکن یہ بات وہ صرف نوجوان ہی جانتا تھا کہ اس پانی میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی ہے۔ پانی پینے کے بعد سپاہی گہری بے ہوشی میں ڈوب گئے اور انہیں اپنا کوئی ہوش ہی نہیں رہا۔ رات کے اندھیرے میں وہی نوجوان وہاں دوبارہ آیا اور اپنے بھائی کی لاش اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ صبح جب سپاہیوں کو ہوش آیا تو لاش کو موجود نہ پا کر وہ بہت پریشان ہوئے۔ ادھر بادشاہ کو خبر مل گئی کہ لاش غائب ہے۔ بادشاہ شدید غصے میں آیا اور اس نے سپاہیوں کو قید کر دیا۔ اب بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بندے کو کیسے پکڑا جائے، یہ تو بہت ہی کوئی سمجھدار اور ذہین آدمی ہے۔ آخر کار بادشاہ نے اپنی پریشانی اپنی بیٹی کو بتائی۔ اس کی بیٹی بہت حسین تھی۔ اس نے کہا تھا ابا جان آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، اب آپ وہ کریں جو میں آپ سے کہتی ہوں۔ پھر بادشاہ نے اپنے محل میں ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اعلان کیا کہ ملک بھر سے تمام نوجوان باری باری آئیں اور آ کر شہزادی کو اپنی کہانی سنائیں۔ شہزادی کو جو کہانی پسند آئے گی اس نوجوان کو بہت زیادہ انعام و اکرام دیا جائے گا۔ محل میں دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ دعوت جیسی شروع ہوئی، ملک بھر سے نوجوان آنے لگے اور شہزادی کو اپنے قصے سنانے لگے، لیکن شہزادی کو ان میں سے کسی کے قصے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ اسے تو اسی کا انتظار تھا۔ اور پھر وہ بھی آیا اور اس نے آتے ساتھ ہی شہزادی سے کہا کہ اگر آپ میری کہانی سننا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے محل میں موجود تمام شمعیں گل کروا دیجیے۔ شہزادی نے فوراً اپنے پہرے داروں کو حکم دیا اور تمام شمعیں گل کر دی گئیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی کہانی شروع کی۔ اس نے بتایا کہ میرا باپ ایک راج تھا، اس نے بادشاہ کے لیے خزانے کا کمرہ تیار کیا، لیکن بادشاہ کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس کمرے میں جانے کا ایک اور رستہ بھی ہے۔ مرنے سے پہلے ہمارے باپ نے ہمیں وہ رستہ بتا دیا۔ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم کمرے میں داخل ہوئے اور اپنی ضرورت کا سامان اٹھا لیا۔ اب ہم اکثر وہاں آتے تھے اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی وہ ہم لے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میرا بڑا بھائی پھندے میں پھنس گیا اور وہ وہاں سے نہیں نکل سکا، اور پھر میں نے اسے مار کر اس کا سر کاٹا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ جب وہ یہاں تک پہنچا تو شہزادی نے ایک دم چیخ ماری۔ یہ چیخ باہر موجود سپاہیوں کے لیے ایک اشارہ تھی۔ سپاہی فوراً اپنی مشلیں لے کر کمرے کی طرف آئے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ نوجوان وہاں سے پھر فرار ہو چکا تھا اور شہزادی کے ہاتھ میں لکڑی کا بازو تھا۔ اب بادشاہ اس نوجوان کی ذہانت اور فطانت سے بے انتہا متاثر ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ ہم مصری اس دنیا میں ذہانت اور سمجھداری میں بہت زیادہ ہیں، بہت آگے ہیں، لیکن شاید وہ نوجوان ہم سب سے آگے ہے۔
میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، وہ آ کر مجھ سے ضرور ملے۔ جب اس نوجوان نے یہ اعلان سنا تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے محل آیا۔ بادشاہ نے اس سے گفتگو کی اور اس کی ذہانت سے بے انتہا متاثر ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنی پیاری بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔